ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گندم جو ہے وہ تو بہت وافر پیداوار ہو رہی ہے اس کی، اور اس کا جو قیمت ہے وہ بھی حکومت نے بڑی اچھی رکھی ہے، 1200 روپے فی من اس کی قیمت رکھی گئی ہے. لیکن کسان پھر بھی سراپا احتجاج ہے کہ اس کو اس کی ایک مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جو چھوٹا کسان ہے نا وہ زیادہ سفر کر رہا ہے. ہمارے جتنے بھی باثر لوگ ہیں وہ تو بڑے آرام سے پاسکو کو بیچتے ہیں، ٹھیک، اور ان کو بوریاں بھی ملتی ہیں، ان کو ہر چیز ملتی ہے. جو چھوٹا ذمہ دار ہے نا، اصل پرابلم اس کو ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کی ایکسیس نہیں ہے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا. ٹھیک، وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ گھر ادھر سے اٹھا لیں آگے نا. ٹھیک. تو جو مڈل مین ہے نا بیچ میں، وہ فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک. وہاں سے لیں گے 900 اور آگے بیچیں گے ان کو 1200 میں. ٹھیک. تو کچھ اس میں کچھ ایسی پریکٹسز بھی ہیں، جیسے ہمارا یہ پٹواری گرداور جو طبقہ ہے، انہوں نے بوریاں اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ بوریاں جن میں کہ گندم ڈالی جاتی ہے، ٹھیک اور ہے، ڈال کے پاسکو کو بیچی جاتی ہے. ظاہر ہے وہ لیتے ہیں آگے پھر بیچتے ہیں، اس کا 100-150 روپیہ جو بھی لیتے ہیں. لیکن وہ ذمہ دار کہتا ہے یار یہ اتنا جو مارجن دینا ہے وہ 900 میں بیچ دیتا ہے اپنے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ بڑے بڑے لوگوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا. میں نے پوچھا ان سے، وہ کہتے ہیں یار جب ہم نے اپنے جو مزارے تھے ان سے پوچھا یار گندم کدھر کی، وہ کہتے ہیں ہم نے بیچ دی ہے. کتنے میں بیچی؟ 900 میں. ٹھیک. اب اگر بڑے لوگوں کا یہ حال ہے تو آپ نیچے والوں کا حساب لگا لیں. مطلب بڑا لوگ بندے جو ہیں وہ تو ان کو باردانہ بھی لے کے دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مزارے دیکھتے ہیں کہ یار مزارے بھی ان پہ وہ مجبور ہیں کہ ٹھیک ہے 900 میں بیچ دیں. اور اٹ از زیادہ ایزی کام ہے کہ اپنے گھر سے اٹھا کے لے جائے گا وہ بندہ. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اگر ہم معیشت کی بات کریں؟ چونکہ اگر کسان کو اس کا حق نہیں مل رہا، اور تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے، جو چند باثر لوگوں کا تھوڑا سا لالچ ہے، یا اس کے درمیان جو ایک جو سسٹم کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے جو کسان کو اس کا حق نہیں مل رہا، اس کا معیشت پہ اور خاص طور پہ کسان پہ کیا اثر، کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو چھوٹا ذمہ دار ہے اس کی تو ساری ضروریات زندگی پوری کرتا ہے وہ اپنی 2-4 ایکڑ سے نا. ٹھیک. اگر اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کو صحیح صلہ نہیں ملتا، یا جتنی گورنمنٹ نے امین کے پرائز رکھی ہے اس کو نہیں ملتی، تو نقصان تو فارمر کو گیا. ٹھیک ہے، اور بیچ میں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی پراپر مانیٹرنگ کی جائے، اور کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ریئلی ڈیولپ کرنا چاہیے جس میں چھوٹے ذمہ دار جو ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی فوڈ سیکیورٹی پہ جو سیمینار ہوا تھا یہاں پہ اسلام آباد میں، برازیل گورنمنٹ میں 2 منسٹریاں ہیں. ٹھیک. چھوٹے ذمہ داروں کے لیے علیحدہ ہے، بڑے ذمہ داروں کے لیے علیحدہ ہے. اچھا، انہوں نے چھوٹے ذمہ دار اور بڑے ذمہ دار میں تفریق کر دی ہے. اب یہ کہ چھوٹے ذمہ دار، دیکھیں فوج نے جتنا راشن خریدنا ہے وہ چھوٹے ذمہ داروں سے خریدتے ہیں. صحیح. جو اسکولوں میں نیوٹریشن پروگرام چلتا ہے تو وہ والی جو گندم یا جو بھی فوڈ خریدنا ہے وہ چھوٹے ذمہ داروں سے خریدتے ہیں. دیکھیں اگر یہ پاکستان میں یہ چیز کمپلسری کر دی جائے کہ جی فوج، دیکھیں ہماری فوج نے اتنا راشن کسی جگہ سے تو لیتے ہیں، بہت بڑی مین پاور ہے، تو آپ یہ اس کو کم کر سکتے ہیں. مطلب آپ چھوٹے ذمہ دار کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی جو پروڈیوس بھی ہوگی وہ بھی ایزیلی بک جائے گی. اور اس کا ایک لمٹ مقرر کر لیں کہ جی 5 ایکڑ والا یا 10 ایکڑ والا چھوٹا ذمہ دار ہے، اس کی باقاعدہ ظاہر ہے انہوں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوگا کہ یہ اس لیول تک، تو ان کا ایزیلی پھر میرا خیال یہ چیز کم ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک جو احساس کمتری ہے وہ بھی مٹے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت ہے، جو ایک چھوٹا کسان ہے اس کی معیشت ہے وہ بہتر ہوگی، اس کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم گندم کے علاوہ دوسری فصلوں میں بات کریں، میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی بات کریں گندم کے بیج کے حوالے سے. جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ گندم کا بیج بالکل خود سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اسی اچھی کوالٹی کا بیج بنایا جا سکتا ہے جس طرح کے بازار سے جو عام کسان ہیں وہ خرید کے لاتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور کسانوں کو کیا احتیاطی تدابیر اس کے لیے اپنانی چاہیے؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ اچھی قسم لگائیں، اور بے شک آپ 1/2 ایکڑ پہ لگا لیں. ٹھیک ہے، 1/2 ایکڑ میں سے اگر اچھی کراپ ہو نا تو 20 من تو آپ 20-25 من ضرور لے لیتا ہے ذمہ دار، تو ایوریج ہے یہ. اس کو زیادہ فرٹیلائزر نہ دیں، نائٹروجن کھاد زیادہ نہ دیں تاکہ وہ گرے نہ. جب گندم گر جاتی ہے نا تو اس کا بیج جو ہے نا وہ باریک پڑ جاتا ہے. جتنا بیج باریک ہوگا اتنی جرمینیشن جب ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے جو آف ٹائپ ہیں چیزیں، دوسری چیزیں کوئی جڑی بوٹیاں وہ نکال دیں، تھریش کریں اس کو گریڈ کروائیں، اور گریڈ کروانے کے بعد
یہ جو پرٹیکولرلی ہوتا ہے نا جون جولائی کا مہینہ، جب نمی زیادہ ہوتی ہے اس کو یہ انسیکٹ کا اٹیک ہوتا ہے، تو آپ پولیتھین لپیٹ کے ان کے ارد گرد تو آپ اس میں فوسٹاکسین کی ٹیبلٹس رکھ دیں، ٹھیک، ایگزیکٹلی وہی سیڈ ہوگا جو آپ لے رہے ہیں، جو بازار سے آپ آپ مہنگے قیمت پہ لے کے آتے ہیں. اور یہ ہمارے ہے بھی فارمر ٹو فارمر جاتا ہے، لیکن اتنی کیئر نہیں کرتا ذمہ دار ہمارا، اس کی احتیاط نہیں کی جا رہی. ڈاکٹر صاحب گندم کے علاوہ بات کی جائے تو اس کے علاوہ پاکستان کی کون سی ایسی فصلیں ہیں جو کہ جن پہ پاکستان کی زراعت کا معیشت کا انحصار ہے؟ دیکھیں ہماری میجر کراپ میں جو کاٹن، شوگر کین، رائس ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت جو ابھی سیزن جا رہا ہے لائک گندم کے ساتھ جو سیزن ہے نا، اس میں کنولا، کیونکہ پاکستان ہیوج منی اسپینڈنگ آن آئل امپورٹ، ٹھیک، مطلب باہر سے جو ہم تیل منگواتے ہیں، خوردنی تیل ہے جو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کنولا کی بہت اچھی ورائٹیز ہیں، اور آج کل تو ہائیبرڈ کنولا جو ہے نا، مطلب ہمارے ادارے نے اس دفعہ یہ ہمارا جو پاکستان ایگرو ٹیک کمپنی ہے ان کے تھرو کنولا کا ہائیبرڈ سیڈ ذمہ داروں کو بیچا ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں یہ فائدہ ہے کہ جو باہر کی کمپنی ہیں نا وہ بیچتی ہیں 1100 روپے میں 1 kg، ٹھیک، تو ہم نے دیا 400 روپے kg میں، ٹھیک، اور اس کا ییلڈ پوٹینشیل اتنا ہی ہے جتنا ان کا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ ہماری ہیلپ لائن ہے یہاں جو NARC میں ہمارا ادارہ اس کو بھیجتا ہے نا، ان کی ہیلپ لائن ہے، ان سے کانٹیکٹ کریں، کسی بندوں کو بھیجیں، آپ کو 1 ایکڑ کے لیے سیڈ چاہیے، اچھا سیڈ لگائیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت یہ جو کنولا ہے نا، اس کو ایفڈ کا اٹیک ہوگا، یہ ابھی جو سیزن جا رہا ہے نا لائک جنوری، تھوڑا سا آگے جا کے جب ہاٹ ہوگا، تو ہم لوگ آج ہی ڈسکس کر رہے تھے، آپ سمپل اگر 2-3% صرف نہیں ہوتا یہ جس سے کپڑے دھوتے ہیں، جو کپڑے دھونے والا صرف ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا سلوشن بنا کے سپرے کر دینا تو ایفرٹ جو ہے نا وہ ٹھیک. سو جو ہمارا اپنا ہائیبرڈ بیج ہے وہ کینولا کا، وہ تو ایک اس کی پیداوار بہتر ہے، بیج سستا ہے، کیا موسمی اعتبار سے بھی اس کی زیادہ طاقت بہتر ہے کہ وہ جو بھی اس پہ اٹیک ہوگا، جو بیماریوں کا حملہ ہوگا، کیا وہ بہتر لڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ہائیبرڈ آلویز جتنے بھی ہائیبرڈ جو ٹیکنالوجی ہے نا یہ اس لیے اڈاپٹ کی جاتی ہے کہ اس میں وگر ہوتی ہے، ٹھیک، جتنا ہیلدی سیڈ ہوگا اتنا ہی اس کو ڈیزیزز کا اٹیک کم ہوگا. ٹھیک. اور دوسرا یہ جو دیکھیں اس دفعہ پرٹیکولرلی یہ جو کنولا ہے، یہ اگر ڈراؤٹ آ جائے، مطلب پانی کم چاہیے، آپ 2 پانی بھی دے دیں تو کنولا سے آپ ریزنیبلی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی فصل ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ پانی کم ہے وہاں پہ بھی کنولا لگایا جا سکتا ہے، مطلب جتنا پانی گندم کو چاہیے اتنا نہیں چاہیے اس کو، اگر وہاں پہ 4 چاہیے تو اس کو 2 پہ بھی چل سکتا ہے کام. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب رجحان ہی دیکھا گیا کہ پڑوسی ممالک سے ہم بہت زیادہ دالیں درآمد کر رہے ہیں، تو کیا دالیں پاکستان میں پیدا نہیں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں ہمارا PARC لیول پہ اور پورے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سسٹم میں، کیونکہ PARC ادارہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں، ہم اس کو کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں صوبوں کے ساتھ. بہت ابھی دالوں پر بہت جو ہے نا وہ توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے زیادہ کام جو مینلی ان کو نگلیکٹ کیا گیا، ابھی ہم دیکھیں کتنی دالیں باہر سے کتنا زر مبادلہ جو ہے نا خرچ کر رہے ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے ابھی مسور کی کبھی جب جو ہماری پرانی ورائٹی تھی، عام ذمہ دار سے پوچھ لیں 6-7 من 8 من میکسیمم. ابھی جو اس دفعہ NARC نے ہی، باقی پنجاب نے بھی ورائٹیاں نکالی ہیں، لیکن جو ہماری ورائٹی ہے اس کا ییلڈ پوٹینشیل جو ہے ایوریج جو ہے نا وہ 20-25 من کے قریب ہے، یعنی 3 سے 4 گنا اس کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہے، اس کو پانی نہیں چاہیے اتنا، ٹھیک ہے. اب اگر 6-7 من سے آپ لیٹ سی آن این ایوریج، میں نے جس سائنٹسٹ نے یہ ڈیولپ کیا اس سے بات کی تو وہ کہتا ہے اس کا پوٹینشیل میں نے 32 من تک لی ہے. 32 من. یہاں پر بھی ہمارے ایسے فارم ہیں جہاں سے 26-27 من. اب مسور اگر دیکھیں جمپ کتنا ہے، تو اس کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں. اس دفعہ ہم نے بہت سارا سیڈ بنایا، اور جو ہماری PARC میں کمپنی ہے اس کے تھرو ہم اس کو ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ فارمر کے ڈور سٹیپ پہ چیزیں پہنچیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. ضروری ہے کہ جتنی تحقیق ہو رہی ہے وہ کسان کے ڈور سٹیپ تک پہنچے. اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورا نظام بہتر کیا جائے، کہ کسان کو جو بھی ایک فصل کی رقم رکھی جاتی ہے حکومت کی طرف سے
وہ اس تک پہنچے, کسان اپنا بیج خود پیدا کرے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کسان کی اپنی زندگی میں اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جی, اگر آپ کی فصل اچھی ہوگی آپ کو انکم زیادہ آئے گی, انکم زیادہ آئے گی آپ کی حالت بہتر ہوگی, آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں, ان کی ہیلتھ میں. دیکھیں ہمارا جو ذمہ دار ہے نا, یہ جو ہوتا ہے نا ایک بیلنس ڈائٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تو بیچارے کو تصور نہیں ہے. وہ تو روٹیاں کھاتا ہے دال کے ساتھ 2-4 کھا لی, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو نیچرلی آپ بچوں کی ایجوکیشن پہ صرف کرتے ہیں, جو ان دی لانگ رن فارمر کی زندگی کو بہتر کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ ہیلدی فوڈ بچوں کو دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اگر اس کی پیداوار زیادہ ہوگی. لیکن میں نے دیکھا ہے یہ جو مین کراپ ہے نا ہماری, مطلب ہم نے زیادہ زور دیا ہے گندم پہ, کپاس پہ, چاول پہ, گنا پہ, لیکن بہت ساری ایسی کراپ ہیں جن کو شاید ہم نے اتنا ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے ٹچ نہیں کیا. تو اب ہم جتنی بھی یہ چھوٹی کراپ ہم کہتے ہیں مائنر کراپس, ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. جیسے آپ لگا لیں گوار, پچھلے سال گوار جو ہے نا 40,000 روپے من تک بکا ہے. ویری ایزی کراپ, کوئی کام نہیں کرنا, آپ کہیں ریموٹ ایریے میں بھی لگا سکتے ہیں جو اتنے فرٹائل ایریے نہیں ہیں, تو اچھی خاصی آپ پیداوار لے لیں گے. آپ دیکھ لیں یہ جو جوی ہوتی ہے, یہ ویٹ اور اس کو ساتھ ساتھ ہی لگاتے ہیں, لیکن یہ اگر ہم لگائیں, اس دفعہ NARC نے کافی سیڈ پروڈیوس کیا ہے اور ذمہ داروں کو دیا ہے. ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ یہ دالوں کی طرف, جو چھوٹی کراپ ہے ان کی طرف آئیں, تاکہ آپ لوگ جو چھوٹا ذمہ دار ہے اس کی لائیولیہڈ جو ہے نا وہ انکریز ہو. چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, یہ بتائیے گا کہ جو ہماری کراپس جن سے فصلوں سے ہم اجناس حاصل کرتے ہیں, خوراک حاصل کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کے چارے کے لیے استعمال ہوتی ہے, کیا اس کا بھی کوئی ایسا بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ لائف سٹاک بھی ترقی کریں؟ بالکل رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ آج تو ذمہ دار میرے ایک دوست تھے, وہ کل میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا, انہوں نے سیڈ کا بزنس شروع کیا اور ساتھ وہ لائف سٹاک چھوٹے اسمال اسکیل پہ. تو آپ اگر آج کل کے دور میں دیکھیں نا, ایک بھینس جو ہے نا 2-2 لاکھ کی بک رہی ہے, اور اس میں جو فوڈر جو ان کے لیے چارہ جات, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے NARC نے فوڈر کی بہت اچھی 1-2 اقسام نکالی ہیں جو اس وقت بھی ذمہ داروں کو چارہ فراہم کر دیتی ہیں جب کمی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ذمہ دار اس کو مطلب اس کی انکم کو سپلیمنٹ کر دیتی ہے. یہ جو لائف سٹاک ہے نا, اپنا اگر آپ نے گھر کا گوشت ہو, آپ نے چکنس گھر کے رکھے ہوئے ہوں, تو دودھ آپ کے اپنے گھر کا ہو, تو یو سیو لاٹ آف منی. آپ کو وہ پیسہ جو آپ خرچ کریں گے وہ آپ کسی اور مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام میں آج ہم نے بات کی کہ پاکستان کی جو سب سے عام غذائی فصلیں ہیں وہ کیا ہیں, اور اصل آخر حقیقت کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی گندم کی قلت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا نمبر جس پہ آپ مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-844-20. خط کے ذریعے بھی آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. خط لکھنے کا پتہ ہے AVC NARC پارک روڈ اسلام آباد. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محسن قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.